بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملکہ نستعلیق کے پچھلے پرانے اسباق میں آپ کو حروف تہجی کی بناوٹ، چھوٹی اشکال اور دو حرفی حروف جب وہ دوسرے الفاظ کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کی کیا بناوٹ ہوتی ہے یہ بتا چکی ہوں۔ اب ہم سبق نمبر 13 میں بھاری حروف کے بارے میں سیکھیں گے کہ بھاری حروف جو ہیں وہ کس طرح پڑھے جاتے ہیں اور لکھے جاتے ہیں۔ تو بھاری حروف میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم صرف بے لکھیں گے، بے کی چھوٹی شکل، اور جب ہم اس کو ہے کے ساتھ ملائیں گے، اور یہ جو دو چشمی ہے اس کو لکھنے کا، یہ ہے بے اور یہ ہے دو چشمی ہے۔ جب یہ بے جو ہے دو چشمی ہے کے ساتھ ملتی ہے تو یہ بھ کی آواز نکالتی ہے، بھ یعنی کہ بھاری حروف، اور اس کو ہم اس طریقے سے لکھیں گے۔ یہ بھ بن جائے گا یعنی کہ بھاری حروف، اور اس کو لکھنے کا طریقہ جو ہے، اس کی بناوٹ جو ہے وہ اس طریقے سے ہوگی کہ یہ، اور ادھر سے ہم لاتے ہوئے اس کی بیچ کی شکل، یعنی کہ یہ اس کا جو درمیان والا یہ جو حصہ ہے نا، یہ بیچ کی شکل کا ہوگا۔ اس طریقے سے یہ بیچ کی شکل بنے گی۔ تو آپ نے یہ اس کو اکثر بچے زیادہ تر غلطی ایسے کرتے ہیں کہ اس کو سیدھی اس طرح سے ترچھی لگا کے تو پھر اس کے ادھر اس طریقے سے پھول سا بنا دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت خوبصورت لفظ ہے اور اس کو بہت خوبصورتی سے لکھنے سے الفاظ کی بناوٹ جو ہے بہت خوبصورت لگتی ہے۔ تو آپ نے اس کی جو شکل ہے اس پہ یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اس کی بیچ کی شکل ہو۔ اوپر سے دوبارہ اس کو لکھتے ہیں کہ اس طرح سے ترچھی لائن آئے گی، ترچھی لائن آ کے اوپر سے اس کا تھوڑا سا کھلا زیادہ اور نیچے سے اس طرح، اور اوپر سے اس کا اس طرح سے اور اس طرح سے بن جائے گا۔ یہ اس کی بناوٹ کا طریقہ ہے اور یہ زیادہ سے زیادہ آپ کو مشق کرنے سے آئے گا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کی جو درمیان کی جو بناوٹ ہے یہ بیچ کی شکل آئے، نہ کہ جو آپ اس طرح گول سا بنا دیتے ہیں، نہ کہ اس طرح آئے، اور یہ خوبصورت لگے گا۔ اور آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ کس لفظ کے ساتھ مل کے یہ کس طریقے سے، اگر بے کے ساتھ ملے گی اور بے کی باقی خاندان کے ساتھ پے تے ٹے سے کے ساتھ ملے گی تو اس کی بناوٹ اس طریقے سے ہو جائے گی۔ اگر ہم اس کے نیچے بے لگا دیں، بے کا ایک نقطہ لگا دیں، یہ پے کے 3 نقطے لگا دیں، یا اوپر تے کے 2 نقطے لگا دیں تو یہ تھ بن گیا۔ اس طرح سے یہ بنتا جائے گا۔ اب اس کو ہم حروف تہجی کے باقی سارے حروف کے ساتھ ملا کے تو اس کی اشکال دیکھیں گے کہ کیا بن جاتی ہے۔ بے کے پورے خاندان کے ساتھ ہم ملائیں گے تو اس کی یہ بناوٹ ہو جائے گی۔ اب ہم اس کو جیم کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس کے ساتھ ملانے کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر سے یہ چھوٹا سا آپ کا ترچھی لائن آئے گی، اور اوپر سے اس طریقے سے ترچھی لائن، یہ جیم کی چھوٹی شکل اور ساتھ ہم نے 2 چشمی ہے لگائی، یہ جھ بن گیا، جھ۔ اب اس کے بعد ہم دوبارہ سے اس کو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیم کی چھوٹی شکل اور اس کے ساتھ یہ اس کی 2 چشمی ہے، یہ 6 بن گیا۔ اسی طریقے سے ہے بن گیا، اسی طریقے سے ہے بن جائے گا۔ اب دال کے ساتھ ملانے کے لیے ہم یہ پہ دال کی پوری شکل، دال کے بعد جو لفظ لکھتے ہیں وہ ہم پورا لکھتے ہیں۔ دال سے پہلے آئے تو اس کی ہوتی ہے، تو اگر پہلے آئے گی تو یہ ہے اور دال اس طریقے سے بن جائے گا، اور اگر بعد میں آئے گی تو اس طریقے سے پوری آئے گی، یہ پوری آئے گی۔ اب اس طریقے سے ہم اس کی بناتے جائیں گے، اور دال کے ساتھ آگے پوری ایسے آئے گی، لیکن اس کا دال کے ساتھ چونکہ یہ پہلے آیا ہے اور یہ یہاں سے لفظ شروع ہوا ہے تو پھر یہاں پہ اس کا سرا نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ رے کے ساتھ لگانے کے لیے تو اس طرح رے پورا آئے گا، اور اس کے ساتھ یہ 2 چشمی ہے آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رے اور سین کے ساتھ
سے س اس کے ساتھ، اور اسی طرح ہمارا یہ اگر شین کے ساتھ ہی آئے گا تو اس کی یہ شکل بن جائے گی۔ آپ نے اس کے سرے آپ چیک کر لیں کہ سین اور شین جو ہے جب ہے کے ساتھ ملیں گے تو ان کی کیا بناوٹ ہو جاتی ہے۔ دو سرے اس طریقے سے اور تیسرا جو ہے وہ اس طریقے سے آئے گا، اور پھر یہ اس طریقے سے، جیسا کہ شہد یا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب سین کے ساتھ ہے مل جاتی ہے تو اس کی بناوٹ جو ہے وہ پہلا سرا اس کا جو ہے وہ اس طرح آتا ہے، دوسرا اس طریقے سے آتا ہے، اور اس کے ساتھ اس طریقے سے ہماری ہے لگ جاتی ہے۔ اب جو رے کے بعد جو ہے وہ اس طریقے سے آئے گی، اور رے سے پہلے اگر ہے آئے گی تو اس طریقے سے پہلے ہے آئے گی اور نیچے یہ چھوٹی سی خوبصورت سی رے آ جائے گی، اس طریقے سے آئے گا۔ تو یہ آپ نے پریکٹس کے ساتھ کرنا ہے۔ بچے اس کو لکھتے ہوئے اس کو بہت زیادہ نیچے سے کرو کر دیتے ہیں یا نیچے سے اس کو موڑ دیتے ہیں تو وہ بہت عجیب سے، یا اس کو بہت زیادہ لمبا کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے اردو لکھائی میں اس طریقے سے آپ نے اس حصے کو بہت زیادہ موڑنا نہیں ہے یا خود سے نہیں لکھنا، یہ خوبصورت سی زیادہ لمبی رے نہیں لکھنی، بس اس طریقے سے جتنی ہے اس کی بناوٹ کے مطابق اتنی ہی لکھنی ہے۔ اب ہے رے کے بعد ہے آئے گا تو یہ شکل بنے گی، اور اگر ہے کے بعد رے آئے گی تو یہ والی اس کی بناوٹ بن جائے گی۔ تو سین اور شین کے ساتھ مل کے سین اور شین کی یہ بناوٹ ہوگی۔ اس کے ساتھ ہم سواد کے ساتھ ملا کے دیکھتے ہیں، جیسے کہ اگر سواد کے ساتھ ملے گا، سواد پہلے آ گیا تو یہ بناوٹ ہوگی، اور اگر سواد بعد میں آئے گا تو یہ بناوٹ ہوگی۔ تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے، جیسے کہ یہ جو درمیان والی جو چیزیں ہوتی ہیں، ان کے جو درمیان والے سوراخ ہوتے ہیں، یہ سب کی بناوٹ جو ہے وہ گول نہیں ہے، یہ بیج کی شکل کی ہے، یعنی کہ اس کی بھی بیج کی شکل آ گئی، یہ دیکھیں بیج کی شکل۔ اس کے بعد آگے یہ سواد کی شکل جب لگائی تو اس کی بھی بیج کی شکل آ گئی۔ اب آپ نے اندر کی جو بناوٹ کی لکھتے ہوئے نا، آپ نے اس کو گول نہیں کرنا آگے سے، یہ اس طریقے سے بیج کی اشکال کے آپ نے ہے کو بنانا ہے۔ اور اس کے بعد اگر اس میں سواد پہلے آیا تو یہ سواد بعد میں آیا تو یہ اسی طرح سواد بھی ہوگا۔ اب ہم توئیں کے ساتھ اس کو لکھنا سیکھتے ہیں، توئیں۔ اب توئیں کے بعد جو ہے وہ اس طریقے سے آئے گا، اور اگر توئیں سے پہلے آئے گا تو وہ اس طریقے سے بن جائے گا۔ توئیں سے پہلے ہے آئے گا تو اس طریقے سے بنے گا، اور توئیں کے بعد جو ہے آئے گا، دو چشمی ہے آئے گا، وہ اس طریقے سے بنے گا۔ تو اس کے بعد ہم توئیں زوئیں اسی طریقے سے آئین کے ساتھ ہم لکھتے ہیں۔ اگر آئین پہلے آیا تو اس طریقے سے، اور اگر آئین بعد میں آئے گا تو اس طریقے سے اس کی بناوٹ جو ہے وہ ایسے بن جائے گی ہے، اور آگے یہ آئین کی چھوٹی شکل ملا کے اس طریقے سے بن جائے گا۔ تو پہلے لکھنے سے بناوٹ اور بعد میں لکھنے سے بناوٹ اور ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آئین غائن فے، فے کے ساتھ لکھنے سے اب فے کی بھی گولائی ہوتی ہے، لیکن فے کی گولائی جو ہوتی ہے وہ اس کا طریقہ میں نے آپ کو اپنی پہلی ویڈیوز میں نے آپ کو بتا چکی ہوئی ہوں۔ تو اگر پہلے ہے آئے گا اور بعد میں فے آئے گا تو اس کو بنا لیتے ہیں کہ اس طریقے سے آئے گا، اور اگر فے پہلے ہے اور ہے بعد میں تو اس کی یہ شکل بن جائے گی۔ اب اس کو ہم جیسے کاف کے ساتھ ملا کے دیکھتے ہیں،
اب لام کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں، تو لام کے لیے پہلے ایک سیدھی لائن آئے گی اور اس کے بعد ایک ترچھی لائن آتے ہوئے اس کی یہ ترچھی سی یہ بن جائے گی. لام کے بعد ہے آئی تو ایسے ہوگی، اور اگر لام بعد میں آئے گا اور ہے پہلے آئے گی تو اس طریقے سے بن جائے گا. حل لام اور میم کے ساتھ، اگر میم میں ہے پہلے آئے گی تو اس طریقے سے، اور اگر میم پہلے آئے تو یہ بناوٹ بن جائے گی اس کی. اس کے علاوہ اب ہے میم نون کے ساتھ، تو نہ، اور اگر ہے پہلے آئے گی اور نون بعد میں آئے گا تو وہ ایک اس طرح سے اس کا شوشہ بن جائے گا، اس کا ایک اس طرح سرا باہر آ جائے گا. اور نون واؤ کے ساتھ یہ دیکھیں، تو اگر واؤ پہلے آئے گا تو واؤ کے ساتھ واؤ سے ہے جو ہے وہ الگ ہو جائے گی، بالکل اس طرح آئے گی. ہے، اب دیکھیں جو اگر ہے اکیلی آئے گی اور اس کے اوپر سرا نہیں آیا، اور اگر ہے جو ہے وہ بعد میں آئے گی تو اس کا سرا جو ہے وہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے. واؤ ہے، یہ ہک والی ہے کے ساتھ اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے. ہے یہ کے ساتھ ہم اس طریقے سے یہ ہو گئی، اس کے بعد اس کے ساتھ اس طریقے سے اس کی دو چشمی ہے ہو گئی. اور اگر ہے پہلے آئے گا تو وہ اس طریقے سے اس کا، بعد میں یہ آئے گا تو پھر اس کے اس طرح سے دندہ بن جائے گا اور یہ اس طریقے سے اس کا نقطے بن جائیں گے. اور یہ ساری حروف تہجی کے ساتھ اگر پہلے آئیں تو یہ بنتا ہے. اور اگر اسی طرح اگر یہ اس کا میں نے بعد والا نہیں بتایا کہ اگر دو چشمی ہے کے ساتھ کے بعد میں ہے آئے گا تو اس طرح سے بے آئے گا تو اس کا یہ والا سرا بن جائے گا. تو آپ نے اس کی زیادہ سے زیادہ مشق کرنی ہے. یہ سارا کام آپ کو مشق کرنے سے آئے گا، سیکھنے سے تو چلیں آپ کو میں نے بتا دیا، لیکن یہ زیادہ سے زیادہ مشق کرنے. آپ نے اس ویڈیو میں اس بات کو غور کیا ہوگا کہ جب اس طریقے سے کہیں پہ یہ سرا نکل رہا ہے اور کہیں پہ سرا نہیں آ رہا ہے، ان کے بے سے پہلے کوئی لفظ آئے گا اور پھر اس کا سرا آئے گا، بے کے بعد کوئی لفظ آئے گا تو پھر سرا نہیں آئے گا، وہ سرا اس کے لفظ کے ساتھ مل جاتا ہے. تو آپ میری ویڈیو کو سبسکرائب، لائک، شیئر کر دیجیے گا.